بخارا کے ایک میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا، بولیاں دی جا رہی تھی، کچھ نیلام ہو رہا تھا۔ ہجوم کے سامنے چند ایک خیمے کڑے تھے، ان کے آگے لکڑی کا چبوترا تھا۔ 3-4 لڑکیاں اس چبوترے پر کڑی تھیں۔ ایک آدمی ایک لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہتا، عمر 20 سال، سیدھے اپنے گھر سے آئی ہے، جسم دیکھو کوئی بیمار نہیں، کسی کے پاس نہیں رہی، بولو تازہ مال ہے؟ جی 100 دینار، بہت توڑے ہیں، بولو۔ یہ لڑکیاں نیلام ہو رہی تھی، خریداروں میں بردہ فروش بھی تھے، کہہ بہانے والے، لڑکیوں کو رقص اور گانا سکھانے والے، اور ان میں امراء، وزراء اور حاکموں کے حرموں کے کھارندے بھی تھے۔ اس سے ذرا پرے ایک اور منڈی لگی ہوئی تھی، یہاں آدمی فروخت ہو رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے۔ خریدار انہیں یوں دیکھ رہے تھے جس طرح مویشی خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں۔ قیمت بچوں کی زیادہ تھی، یہ 8-10 بچے تھے، سب رو رہے تھے، ان کی عمریں 8 سے 12 سال تک تھی۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے پر اداسی تھی۔ یہ سب بچے اس قافلے سے اٹھائے گئے تھے جس کے ساتھ الحکم اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا، عورتیں بھی اس قافلے کے ساتھ تھیں۔ یہ بچہ جو رو نہیں رہا تھا، دوسرے سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن دوسرے کی نسبت اچھا لگتا تھا۔ اس کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ خریداروں میں حاجی نصر نام کے ایک آدمی کے نوکر بھی موجود تھے۔ انہیں کسی وقت حاجی نصر نے کہا تھا کہ وہ پختہ عمر کے غلاموں کے بجائے 2-4 بچے خریدنا چاہتا ہے تاکہ انہیں اپنے سانچے میں ڈالا جا سکے اور وہ بڑے ہو کر وفادار رہیں۔ ان کے ان خاص آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراً حاجی نصر کو اطلاع دی۔ وہ آیا، اس نے ہر ایک بچے کو دیکھا، اس کے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا، رو نہیں رہا تھا۔ ان رونے والے بچوں میں خوبصورت بھی ہیں، مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا۔ حاجی نصر نے اپنے آدمیوں سے کہا، یہ بچہ لے لیتے ہیں۔ اس نے بچہ خرید لیا، بچہ اس کے ساتھ چل پڑا، وہ اسے نخشب لے گیا۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ گھر جا کر حاجی نصر نے پوچھا۔ سبکتگین، بچے نے جواب دیا۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، سبکتگین نے جواب دیا۔ میں سویا ہوا تھا، قافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، گھوڑے ہمارے درمیان سے گزر گئے، میں بھاگ اٹھا، ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، پھر ہمیں یہاں لے آئے۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا؟ امیروں کے گھر نوکری چاکری کرتا تھا۔ تم رو کیوں نہیں رہے تھے؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں مسلمان ہوں، حاجی نصر نے جواب دیا۔ میں حاجی ہوں۔ پھر مجھے نہیں بلکہ آپ کو رونا چاہیے، بچے نے جواب دیا۔ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے میرے باپ آپ نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ روؤں یا ہنسوں یا کیا کروں۔ اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا۔ حاجی نصر بدک اٹھا، اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی عقل مندی سے جواب دے گا۔ اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد امام مسجد تھا۔ اس نے امام کا نام بتایا اور کہا، میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے بہت سبق دیے ہیں جو کہانیوں کی شکل میں تھے۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نوشروان عادل کی اولاد سے ہے۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آئے تھے جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز دور دور تک پہنچا دے گا۔ بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ میں نہ ہوا تو میری اولاد سے ہوگا۔ تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو؟ اپنی ماں کے اس عقیدے پر میں کس طرح یقین رکھ سکتا ہوں؟ سبکتگین نے جواب دیا، غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر خریدا نہیں تھا؟ جانوروں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ بے شک تم میرے غلام ہو، لیکن میں جانوروں کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا۔ حاجی نصر نے جواب دیا، تم کوئی کام کر سکتے ہو؟ مجھے ماں باپ بخارا کے کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے۔ بچے نے جواب دیا، میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارا لے جا کر اس عالم کی شاگردی میں بٹھا دیں۔ میں تمہیں اپنے بچے کے اتالیق کے حوالے کرتا ہوں۔ حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا، تم اس کے نوکر ہوگے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکو گے۔ سبکتگین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پندنامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ 3 سال نشب میں رہا۔ اس دوران حاجی نصر نشب سے باہر رہا۔ کتاب الانصاب میں کچھ تفصیل ملتی ہے۔ سبکتگین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نشب ہی میں رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا۔
کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کاروبار کیا تھا، سوائے اس کے کہ وہ امیر کبیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ سبکتگین جب اتالیق کے پاس گیا تو اتالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی، لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی۔ اتالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا۔ سبکتگین نے خود بچے کی تصحیح کرنے کے بجائے اتالیق کو بتایا۔ اتالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین سے پوچھا کہ اس نے قرآن کہاں پڑھا ہے۔ سبکتگین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اتالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بچوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبکتگین نے بھی سپاہ گیری کی تربیت لینی شروع کر دی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہنس مک انسان تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اتالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں، نہ سپاہ گیری میں، اور سبکتگین میں عسکری جوہر موجود تھے۔ اتالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبکتگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ اتالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبکتگین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا وہ بچہ نہیں تھا بلکہ قداور جوان تھا۔ حاجی نصر نے اس کی سپاہ گیری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا۔ اس وقت البتگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ البتگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 909 عیسوی میں حاجی نصر البتگین سے ملنے گیا تو البتگین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبکتگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخ عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا، جسے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا، ایک گورنر سے ملا۔ گورنر البتگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔ حاجی نصر ایسی قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتگین نے اسے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ اس دور میں البتگین، سبکتگین، بلبتگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے۔ سبکتگین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لیے اس کا نام ماں نے ترکوں کے ناموں کے مطابق رکھا تھا۔ اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا۔ کوئی گھر یا کوئی آدمی مسلمان تھا۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ ترک چونکہ جسمانی لحاظ سے تنومند اور دماغی لحاظ سے عقل مند ہوتے تھے اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے۔ غزنی، بلخ، بخارا اور گرد و نواح کے علاقے میں ترک غلام مشہور تھے اور ترکوں کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں۔ تم ان ترک غلاموں سے ہو جن کے متعلق ان کے علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ البتگین نے سبکتگین سے کہا جو اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا، تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفادار غلام ہو؟ وہ چپ ہو گیا۔ سبکتگین آقا کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ البتگین اس کے قریب آ کر گرج کر بولا، سر اوپر کرو، سینہ پورا کھولو، میری آنکھوں میں آ کے ڈال کر دیکھو، تم ترک ہو، میں بھی ترک ہوں۔ سبکتگین اس گرج سے چونک اٹھا۔ البتگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ حاجی نصر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی۔ البتگین نے کہا، مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس سے اتنے بڑے ملک کا حاکم متاثر ہو۔ سبکتگین نے کہا، تم میں یہی خوبی کچھ کم نہیں کہ تم ترک ہو اور تم غلام ہو۔ البتگین نے کہا، میں بھی ترک ہوں اور میں بھی غلام تھا۔ تم پر جو گزری ہے وہ مجھ پر بھی گزری ہے۔ میرا لڑکپن ایسا ہی گزرا ہے جیسا تمہارا گزرا ہے۔ تم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، میں غلامی میں مسلمان ہوا، کسی نے مجھے حکماً مسلمان نہیں بنایا تھا۔ میں نے ایک عالم سے اسلام کے اصول سنے تھے، میرے دل میں تڑپ سی تھی، پیاس سی تھی، میں نے اس عالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام قبول کیا۔
اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا زر خرید غلام بنائے، اور یہ جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں کا اور قوم کا خادم کہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور اگر میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کرو گے۔ سبکتگین نے کہا، وہ کہتی تھی کہ تم حق کی تلوار سے باطل کو کاٹو گے۔ وہ مجھے قرآن کی یہ آیات بار بار دکھاتی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداؤں کو پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اس معبود کی راہ دکھاؤ گے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہارے ماں کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اس کی خواہش غلط ہے۔ غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا اور اس میں جرت و ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہیوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، البتگین نے کہا۔ عرب کے شتربان اور گڈریے آدھی دنیا سے اپنا عقیدہ منوا کر اللہ کی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو بخارا کا امیر الامراء کیا نہیں کر سکتا؟ تم خانہ بدوشوں کے بیٹے اور غلام میری برابری میں کس طرح آ بیٹھے ہو؟ کوئی غلام ایسا خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں، یہاں تک تمہیں تمہارے ایمان اور کردار نے پہنچایا ہے۔ میں نے تم میں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اور اوپر لے جائیں گے، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ سبکتگین نے کہا، میں کچھ چاہتا ضرور ہوں مگر پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا چاہنا ہے۔ البتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبکتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں، باپ نہیں اور وہ غلام ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے۔ اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی۔ وہ اپنے آپ میں جسمانی قوت کا ابال بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ انقلاب اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا اور اسے جاڑیاں پلانگنے لگا۔ اسے دور کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور گھوڑے کے سر پر دوڑنے کے ٹاپ بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا اور بے قابو ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کا منہ ادھر کر کے ایڑ لگا دی۔ وہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں کو جاتا۔ سبکتگین نے دیکھ لیا کہ سوار مرد نہیں عورت ہے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ سبکتگین کا گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو وہ چلانے لگا، رکابوں سے پاؤں نکال لو، لگام کلی چھوڑ دو۔ بتکے ہوئے گھوڑے نے جب اپنے تعاقب میں ایک گھوڑے کو دیکھا تو وہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ آگے دریا تھا، گھوڑے کا رخ ادھر کو ہو گیا۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی اور گھوڑے کو بتکے ہوئے گھوڑے کے پہلو میں لے گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے اور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس کے گھوڑے کی باک کو وہاں سے پکڑا جہاں گھوڑے کا منہ تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر کود آئے۔ اس کوشش کے دوران گھوڑے دریا میں چلے گئے۔ لڑکی پانی میں گر پڑی کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ دونوں رک گئے۔ سبکتگین دریا میں کود پڑا۔ لڑکی تیر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریا پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز تھا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر باہر نکال آیا، پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکالا۔ لڑکی کو ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ تم احمق ہو، سبکتگین نے کہا، تمہاری موت یقینی تھی۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں بخارا کے حاکم البتگین کی بیٹی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، انعام دلاؤں گی۔ میرے لیے یہی انعام بہت ہے کہ میں نے اپنے محسن کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ سبکتگین نے کہا، میں تمہارے گھوڑے کی زین کس دیتا ہوں۔ دونوں ہم عمر تھے۔ لڑکی خوبصورت تھی، سبکتگین میں بھی جسمانی کشش تھی۔ دونوں شوسوار تھے۔ لڑکی نے سبکتگین کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین کسی اور دونوں گھر کو چل پڑے۔
راستے میں لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ سبکتگین نے اپنے متعلق سب کچھ بتایا۔ رات ابا آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ لڑکی نے کہا وہ شاید تمہیں اپنی فوج میں کوئی عہدہ دیں گے۔ اپنی فوج؟ سبکتگین نے کہا ان کی اپنی فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج تو حکمران کی ہوتی ہے۔ ابا نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے بخارا میں جو فوج ہے اس میں اپنے حامی سپہ سالار وغیرہ متعین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران صرف نام کے مسلمان ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ ابا کا ارادہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت قائم کی جائے۔ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ کام کا نوجوان ہے۔ گھر کے قریب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا تھا جو رتبے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ مدھولا ہوا اور بال بکھرے ہوئے اور بے ترتیب دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے قریب جا کر دونوں گھوڑے سے اترے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس آدمی نے لڑکے سے پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ اور تم کون ہو جو حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو؟ لڑکی نے کہا گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے دریا میں لے گیا تھا، یہ میرے پیچھے آیا اور دریا سے نکال لایا۔ لڑکی نے سبکتگین کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ کون ہے یہ؟ سبکتگین نے پوچھا۔ میرا منگیتر، لڑکی نے جواب دیا۔ ابھی سے مجھ پر حکم چلانے لگا ہے، تم اس سے نہ ڈرنا۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے تھے۔ لڑکی نے بے ساختگی سے سبکتگین کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا تمہاری بیوی ہے؟ نہیں۔ کوئی لڑکی کبھی تمہیں اچھی لگی ہے؟ لڑکیوں کی طرف کبھی میں نے دھیان نہیں دیا۔ میں اچھی نہیں لگتی؟ سبکتگین چپ چاپ کھڑا رہا، اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے بے حیا سمجھا ہے، بے شرم سمجھا ہے؟ بولو سبکتگین، اگر مجھے یہی کچھ سمجھا ہے تو میں پھر کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ تم کسی اور کی منگیتر ہو، یہ میرے ابا کا فیصلہ ہے۔ لڑکی نے کہا یہ آدمی مجھے پسند نہیں، مجھے لونڈی بنا کر رکھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔